السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خطیب ہندوستان حضرت علامہ سید محمد امین القادری صاحب کی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، جس میں سید صاحب نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو فضیلتیں اور برکتیں انہوں نے بیان کی ہیں، شاید اس سے پہلے آپ نہیں سنے ہوں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل سید صاحب کی ویڈیو دیکھیں اور جو آپ نے بیان کیا ہے اس پر ضرور عمل کریں، اور کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ انشاءاللہ بہت روحانی خوشی حاصل ہوگی۔ آئیے اس ویڈیو کو ہم مکمل دیکھتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ اس کا نام لو، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر کرتے رہو۔ ابھی قاری اختر صاحب آپ کو نماز کے مکروہ اوقات بتا رہے تھے کہ طلوع کے وقت، غروب کے وقت، اور جب سورج سر پر ہوتا ہے، جسے عوام اپنی دانست میں زوال کہتی ہے، حالانکہ وہ انہوں نے بتایا کہ زوال نہیں ہے۔ زوال کے وقت تو نماز منع نہیں، بلکہ زوال کا وقت تو نماز کو جائز کرنے کا اور شروع کرنے کا وقت ہوتا ہے نا۔ اس کو شرعی نصف النہار کہتے ہیں، یعنی کہ نصف النہار کا مطلب آدھا دن، جب سورج سر پر آ جائے، یعنی جب سورج کی ابتدا ہو تب بھی منع، انتہا ہو اینڈ پر غروب ہو رہا تب بھی منع، اور جب بیچ میں آ جائے تب بھی۔ اسی طرح یعنی نماز بھی ایک موقع آتا ہے کہ منع ہو جاتی کہیں، ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ طلوع کے وقت، غروب کے وقت، اور روزہ بھی کبھی منع ہوتا ہے، عید کے دن نہیں رکھ سکتے، اور پھر ادھر بقرعید کے 4 دن نہیں رکھ سکتے، ٹھیک۔ حج کی تو اجازت ہی مخصوص ایام میں، اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا، کوئی کرے تو نہیں ہوگا حج۔ یعنی کسی چیز کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے، پھر تعداد بھی مقرر ہے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے ذکر کی شان یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کبھی منع نہیں، اور اس کی کوئی تعداد بھی نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر کرو ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور پھر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اس ضمن میں حدیث پاک آئی ہے، میرے آقا علیہ السلام حدیث قدسی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میرا ذکر محفلوں میں کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر فرشتوں کی محفل میں، اور جب تم میرا ذکر اکیلے میں کرتے ہو تو پھر میں تمہارا ذکر شان تنہائی کے ساتھ کرتا ہوں۔ تم مجھے جیسے یاد کرتے ہو میں تمہیں ویسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ کا ذکر یہ ہے، کرتے رہو اللہ کا ذکر۔ تو فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اپنے رب کا ذکر کیا، فَصَلَّى، اور انہوں نے نماز قائم کی، نماز پڑھی انہیں، وہ نمازی ہو گئے۔ پہلی چیز گناہ سے پاک ہوئے، دوسری چیز اللہ کا ذکر کی۔ میرا مشورہ ہے آپ سے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی ایک ذکر مقرر کر لو جو آپ کو سمجھ میں، جیسے اللہ 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 پڑھتے رہو، یا پھر آپ اللہ کا ذکر کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ ہو کہتا ہے
اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو اللہ ہوگا ذکر کریں یا پھر کلمہ شریف پڑھتے رہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ, کئی مرتبہ اس کی تکرار کریں, پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ کہہ لیں. اب اس سے ہوگا کیا؟ جب آپ یہ ذکر کریں گے زبان سے کریں, اور اگر زبان سے نہیں کرتے تو زبان بند کر دیں اور دل میں ذکر کریں, لا الہ الا اللہ یا اللہ 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 اللہ. ایک وقت ایسا آئے گا آپ لوگوں سے بات بھی کریں گے تو آپ کا دل جاری رہے گا, منزل اور پھر وہ آئے گا, بڑی لذت آئے گی. اللہ کا ذکر کریں, یا پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یعنی ذکر کرتے رہیں. ذکر کی بڑی برکت. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر کے حوالے سے ہمارے لیے گواہ ہو جاتی ہیں, اور قیامت کے دن وہ گواہی دیں گی کہ فلاں فلاں موقع پر اس بندے نے تیرا ذکر کیا تھا. اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے واقعے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا, جب وہ پہاڑوں میں جاتے جنگلوں میں جاتے تو وہ زور سے اللہ کا ذکر کرتے ان کو گواہ بنانے کے لیے, جنگل کے درختوں کو پہاڑوں کو گواہ بنانے کے لیے. ایک مرتبہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت سفر میں تھے, تو جب اسی آپ نماز کا وقت آئے تو آپ نے خود اذان دی, امام نے خود اذان دی, امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے خود اذان دی. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اذان پڑھی, تو فرمایا ہاں میں ان پہاڑوں کو اپنے ایمان پر گواہ بنانا چاہتا ہوں. لوگ جب پہاڑوں میں جاتے ہیں تو اپنا نام لکھتے ہیں, ان دیوانوں کو چاہیے کہ اپنا نام لکھنے کی بجائے وہ اللہ کا نام لینا, تاکہ قیامت کے دن وہ پہاڑ بھی گواہی دے کہ مولا اس نے ہم پر پہنچ کر تیرا ذکر کیا. اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کنکریاں لی, اور چند کنکریاں لے کر ان کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ, اے کنکریوں گواہ رہنا کہ میں اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں, میں نے اللہ کا ذکر کیا, تم گواہ رہے. اور پھر ان کنکریوں کو زمین پہ ڈال دیا. اس رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ حساب کتاب ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ. کس کو؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ عنہ. اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جاتے ہیں, تو جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو وہاں پر ایک کنکری کو بہت بڑی چٹان کی شکل میں کھڑا ہوا پایا, اور وہ کنکری کہہ رہی تھی کہ میں اس کو جانے نہیں دوں گی کیونکہ اس نے مجھے گواہ بنا کر اللہ کا کلمہ پڑھا. فرشتے دوسرے دروازے پہ لے گئے تو دوسری کنکری کو پایا, تیسرے دروازے پہ لے گئے تو تیسری کنکری کو پایا, حتیٰ کہ سارے دروازوں پہ وہ کنکریاں بڑے چٹان کی شکل میں تھی. پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے جنت میں لے جاؤ. یعنی اللہ والوں کو یہ بتایا جاتا ہے تاکہ ان کے اعمال کا فائدہ, یا خواب میں عام لوگوں کو بھی بتایا جاتا ہے مومنین کو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے جو عمل کیا اس کی برکتیں کیا ہیں. تو اللہ کا ذکر کرو. یہ جو بڑبڑ کرتے ہو نا, بک بک کرتے ہو, یہ ختم کرو. کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی. اور بہت مختصر مدت لے کر کے ہم آئے ہیں اس دنیا میں, اس لیے کوشش کرو. اور پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں, پہلے ہی میں نے کہا کہ کلمہ طیبہ سے بڑھ کر اللہ کا کوئی ذکر نہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین ذکر کلمہ شریف ہے. کلمہ شریف پڑھو, بہت برکت ہے اس کی. اگر آپ کلمہ شریف اس طرح پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس طرح پڑھتے ہیں, آپ کو زندگی میں کوئی دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی کلمہ شریف اور درود شریف کی برکت سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی,
آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، ہر درد کی دوا اس کے اندر موجود ہے۔ کلمہ شریف کی بہت برکت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے، گھومنے لگتا ہے، اس پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، ساکن ہو جا۔ عرش کہتے ہیں مولا کیسے رکوں، آج ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، جب تک اس کی بخشش نہیں ہوگی میں کیسے رک سکتا ہوں؟ تو ندا آتی ہے اے عرش تو بعد میں جھومنا شروع ہوا، اس کا کلمہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، ہم نے اس کی مغفرت فرمائی۔ کلمہ شریف بار بار پڑھنے کی عادت ہے، اور جب بھی کلمہ شریف پڑھو تو نیت یہ کر لو کہ ہم تجدید ایمان کر رہے ہیں، ایمان کو نیا کر رہے ہیں، ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ بار بار کلمہ شریف پڑھو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کلمہ شریف پڑھو۔ لوگ وظیفے لیتے ہیں، کون سا وظیفہ کریں؟ میں نے اس سے پہلے رمضان شریف میں بھی اعتکاف والوں کو میں نے یہی عرض کیا کہ لوگ وظیفے لیتے ہیں، مشکل مشکل وظیفے۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ کلمہ جسے ہم کلمہ طیبہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے عرش پر لکھا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے عرش پر لکھا، عرش کے پائے پر لکھا، کرسی پر لکھا، جنت کے دروازوں پر لکھا، حوران جنت کی پیشانی پر لکھا، ان کی پتلیوں پر لکھا، اللہ نے لکھا۔ اب اگر اس سے بڑا کوئی کلمہ ہوتا تو کیا وہ نہ لکھا جاتا؟ تو جو کلمہ اللہ نے ہر جگہ لکھا، ہم اس کلمے کی اوپر توجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں وظیفہ دو وظیفہ دو۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ یہ کون سا وظیفہ ہے جو کافر کو مومن بنا دیتا ہے، جو مشرک کو موحد بنا دیتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح نا۔ یہ کلمہ شریف بہت برکت ہے اس کی، اور آسان بھی ہے، سب کو یاد بھی ہے، بار بار اس کی تکرار کرو۔ اور ایک بات یہ آپ کو بتاؤں، جس نیت سے آپ کلمہ پڑھیں گے، جس نیت سے، اللہ آپ کی وہ مراد پوری فرما دے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھو۔ انہوں نے چند دن کلمہ پڑھا، اللہ نے ان کے گھر میں برکت عطا فرمائی۔ بہت برکت ہے اس کلمے کی۔ میں سمجھتا ہوں زندگیاں ختم ہو جائے لیکن کلمہ طیبہ کی برکت۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیز، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو کلمہ طیبہ، کلمہ شریف کا جو آپ نے سنا مولانا سید امین القادری صاحب سے آج کے اس ویڈیو میں، تو آپ اس کو ضرور اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس کے فائدے حاصل کریں۔ تو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو ہمارے سبسکرائب ضرور کر لیں ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے